بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. بچپن سے ایک محاورہ ہمیں سنایا جاتا تھا، یاد کروایا جاتا تھا کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. A man is known by the company he keeps. اب انسان کے یہ اختیار میں ہی ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہوتا ہے، اور وہی لوگ پھر اس کی پہچان بن جاتے ہیں. اگر اس کی دوستی اچھے لوگوں سے ہوگی، اگر اس کی ہم نشینی اللہ والوں سے ہوگی، تو یقیناً اس کی پہچان بھی ویسی ہی رہے گی. لیکن اگر کسی کا دوست انتہائی برا ہو، کوئی ایسا برا جسے اللہ نے بھی اپنے قرآن میں برا ہی کہا ہو، تو کیا خیال ہے پھر اللہ کے ہاں ایسے شخص کی پہچان کیا بروں میں نہیں ہوگی؟ تو چلیے آج دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس کی دوستی کو قرآن میں سب سے بری دوستی قرار دیا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے برا دوست کہہ کے پکارا ہے. سورہ نساء کھولیے، آیت نمبر 38 کا آخری حصہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، کہ جس کسی کا دوست، جس کسی کا مصاحب، جس کسی کا ہم نشین شیطان بن جاتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ وہ پھر ساء قرینہ، برا دوست ہے. برا دوست اللہ نے کہا شیطان کو. لیکن اس شیطان کی دوستی کیسے انسان حاصل کرتا ہے؟ تو انہی آیات میں، آیت نمبر 37-38 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بھی بتایا. اول تو یہ کہ اللہ کے دیے مال میں سے جو لوگ خرچ ہی نہیں کرتے اور اسے سینچ سینچ کے اپنے پاس رکھتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، ایک یہ وصف، یہ صفت، یہ خرابی. اور دوسرا یہ کہ اگر کبھی خرچ بھی کرتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے. اگر کوئی ایسا رہتا ہے بخیل اور ریاکار، تو پھر اس کا دوست بنتا ہے شیطان. اور شیطان کی دوستی کو اللہ نے سب سے بری دوستی قرار دیا. مجھے اور آپ کو بخل سے، کنجوسی سے بھی بچنا ہے، ریاکاری سے بھی بچنا ہے، اور اس ذریعے سے شیطان کی دوستی سے بھی دور رہنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.